السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة وظن أن يفعل بها فاقرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها وأداها كما سمع أو كما قال. دنیا میں ہر شخص اللہ رب العالمین کے حکم سے آیا ہے اور یہ دار فانی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز کو فنا ہے، بقا صرف العالمین کے لیے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ موت جس سے تم راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہو، بھاگنا چاہتے ہو، فرمایا کہ وہ تمہاری ملاقات کے لیے از خود ہی تم سے آ کر مل لے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. کوئی شخص قلعہ نما سیسا پلائی دیواروں کی مانند مضبوط اور ٹھوس دیواریں بنا کے بیٹھ جائے اور یہ تصور کر لے کہ یہاں پر موت نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ موت وہاں پر بھی تمہارا ادراک کر لے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اکثروا ذکر ہاذم اللذات الموت. فرمایا کہ دنیا کی تمہاری عارضی عیش و آرام والی زندگی کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دینے والی چیز موت، فرمایا کہ اس کو تم نے کثرت سے یاد کرنا ہے. تو ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اللہ کے حکم سے ہر آنے والا دنیا میں آیا، اور پھر جب اللہ کا حکم ہوگا دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکے گی. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. وہ ایک لمحہ کی نہ چھوٹ دے گی اور نہ ہی ایک لمحہ پہلے آئے گی، اپنے وقت پر موت آئے گی. اب اس دنیا سے جانے کے بعد اگلی زندگی آخرت کی زندگی ہے، جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. فرمایا کہ تم تو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہو، لیکن آخرت کے اندر فرمایا کہ خیر ہے، اور وہ آخرت کی زندگی فرمایا کہ سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اور وہ کیا دنیا کی زندگی ہے؟ 30 سال، 60 سال، اس سے کم و بیش
چاہیے تو یہ تھا کہ تم آخرت کو مقدم رکھو، آخرت کی فکر کرو۔ آخرت کے اندر فرمایا کہ خیر ہے، اور وہ آخرت کی زندگی باقی رہنے والی دائمی زندگی، تو ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اب آخرت میں جو لوگ ہوں گے ان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ کہ جن کے چہرے قیامت والے دن چمک دمک رہے ہوں گے، اللہ ہم سے بنا دے، اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے چہروں کی مثال ایسی کہ اس کے اوپر کالک مل دی جائے۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کے چہرے قیامت کے دن تر و تازہ، اشاش بشاش، پر رونق، اور ان کے اوپر نور ہوگا۔ اور اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، فرمایا کہ بہت سے ایسے چہرے ہیں جو قیامت کے دن حشاش بشاش پر رونق، ان کے چہروں کے اوپر تر و تازگی، اور کچھ ایسے چہرے بھی ہیں کہ بالکل کملائے ہوئے، اور ان کی کیفیت ایسے کہ جیسے اس کے اوپر پریشانی کے آثار ہوں، اور گھبراہٹ کی وجہ سے اس کے چہرے کی جو کیفیت ہوتی ہے اس انداز کی اس کی کیفیت ہو۔ قرآن پاک نے دوسرے مقام پر فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترحقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، فرمایا کہ ایسے روشن چہرے، ہنسنے والے، مسکرانے والے، اور وہ نورانی چہرے، اور کچھ ایسے چہرے بھی ہوں گے کہ جن کے اوپر گرد و غبار چڑھی ہوگی، کالک چڑھی ہوگی، سیاہ ہو چکے ہوں گے، اور یہ کافر اور فاجر قسم کے لوگ کے چہرے ہوں۔ یوم تبیض وجوہ وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہو جائے۔ خوش نصیب وہ چہرے ہیں کہ جن کے چہرے قیامت کے دن روشن ہیں، تر و تازہ ہیں، اشاش بشاش ہیں، پر رونق ہیں، اور ان کے آگے پیچھے نور ہی نور اور روشنی ہی روشنی چل رہی ہے، دوڑ رہی ہے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، آگے سے بھی نور، دائیں جانب سے بھی نور، اور اللہ ان سے دعا بھی کر رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے اس نور کو ہمارے لیے مکمل کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا نظر اللہ عمران سمع مقالتی، اللہ رب العالمین اس چہرے کو تر و تازگی نصیب فرمائے گا جس چہرے نے سمع مقالتی، میرے قول کو سنا، آپ کی قولی حدیث، جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے فرمائیں گے وہ قولی حدیث، اور جو کچھ کریں گے وہ فعلی حدیث، اور آپ کی زندگی میں صحابہ کرام جو کچھ کریں گے تقریری حدیث۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے میرے قول کو سنا اور سننے کے بعد فرمایا کہ اس کو یاد کر لیا، یاد کرنے کے بعد گھر میں بیٹھ نہیں گیا، بلکہ جیسے یاد کیا تھا اداہا سمعہا، جیسے سنا تھا ویسے اس کو آگے پہنچایا۔ اور یہ آگے پہنچانے کا حکم حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے دیا تھا، بلغوا عنی ولو آیہ، کہ اگر تمہیں ایک آیت کا علم بھی ہو تو تمہارا کام تبلیغ کا ہے۔ تبلیغ کیا ہے؟ کسی کے پاس جا کر اس کو بات پہنچائی جائے۔ تو فرمایا کہ جیسے اس نے میری حدیث کو سنا، میری بات کو سنا، سننے کے بعد اس نے اس کو یاد کیا۔ یاد کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ انسان عمل اس کے مطابق کرے، اور دوسرا حفظ کرے، دونوں چیزیں ہی مراد ہیں۔ فرمایا کہ سننے کے بعد پھر اس نے اس کو یاد کیا، یاد کرنے کے بعد اداہا کما سمعہا، جیسے سنا تھا من وعن، اس چیز کو آگے پہنچا دیا۔ قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے قیامت والے دن حشاش بشاش پر رونق ہوں گے۔ اور اللہ کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر القرآن بالحدیث کے طور پر اس حدیث کے اندر فرمایا کہ
اللہ رب العالمین اس چہرے کو تر و تازہ رکھے گا جس نے میری حدیث کو، میرے قول کو سن کر آگے پہنچایا اور اس کو یاد کیا۔ اس سے قرآن پاک اور حدیث کا تعلق دیکھیے کتنا ہے۔ قرآن پاک جن خوش نصیب چہروں کا ذکر کرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نظر اللہ سامع مقالتی یہ ارشاد فرما کر دعا بھی کرتے ہیں۔ یہ آپ نے جو فرمایا ایک قسم کا دعائیہ کلمہ بھی ہے اور خبر بھی ہے، خبر بھی دے رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں۔ اور جن کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صیغہ ماضی کے ساتھ دعا کرے، کتنا اس کا مقام اور مرتبہ ہے کہ یہ ایک یقینی بات ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ جیسے قیامت تو جب قائم ہوگی سو ہوگی، لیکن قرآن پاک نے ماضی کے صیغے استعمال کر کے یہ سمجھا دی کہ جیسے ایک کام ماضی میں ہو چکا ہے، اب اس کے بارے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسی طریقے کے ساتھ قیامت کا قائم ہونا بھی فرمایا کہ یقینی ہے۔ اور اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر بھی دی اور دعا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ فرما گئے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی۔ موطا امام مالک کے اندر امام مالک رحمہ اللہ نے یہ روایت بیان کی ہے اور دیگر محدثین نے بھی ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ میرا ترکہ دو چیزیں ہیں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے لن تضلوا کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ اثاثہ، وہ ترکہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید، سنت نبی ہی، اور فرمایا کہ اس کے پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یعنی آپ کی حدیث۔ گویا کہ جب تک ان دو چیزوں کو کوئی شخص مضبوطی سے پکڑے رکھے گا اس وقت تک گمراہی سے بچ جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حدیث کی اہمیت کو کس انداز کے اندر سمجھاتے ہیں۔ ایک موقع پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر حدیث بیان کی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں، لعن الواصلات والمستوصلات الواشمات والمستوشمات النامسات والمتنمسات المتفلجات المغیرات خلق اللہ او کما قال، کہ اللہ کی پھٹکار اور لعنت ان عورتوں پر جو اپنے حقیقی بالوں کے ساتھ مصنوعی بال لگاتی ہیں، لگانے والیاں بھی لگوانے والیاں بھی، بیگے لگانا، بناوٹی بال، اسی طریقے سے گودنا اور گدوانا، چاہے وہ اپنے ہاتھ پر نام لکھنے کے حوالے سے ہو، یہ شرکیہ کلمات، یہ اس انداز کے تعویذات، یا اس سے ہٹ کر مختلف قسم کے کلر جو کہ اپنے ہونٹوں میں یا کسی بھی جگہ کے اوپر ڈلوا لیتی تھی۔ فرمایا کہ ایسا کام کرنے والی عورتیں، کروانے والی عورتیں، اللہ کی ان کے اوپر لعنت اور پھٹکار۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ عورتیں جو اپنے ابروں کے بالوں کو باریک کرتی ہیں، ایسے بال نوچنے والیاں، لچوانے والیاں، اپنے دانتوں کو کھسوانا۔ ایک تو دانت کو علاج کے لیے انسان ٹھیک کرواتا ہے، دانت نکالنا ہے یا تکلیف ہو رہی ہے اس کو کسی جگہ سے تراشنا ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے، صرف حسن اور خوبصورتی، اور وہ بھی اس کی اپنی ذہنی خود ساختہ، اپنی ذہنی اور خود ساختہ کہ میں حسین بن جاؤں، جمیل بن جاؤں، خوبصورت بن جاؤں۔ ان وجوہات کے پیش نظر، کیونکہ اس حدیث میں للحسن کا کے الفاظ بھی آتے ہیں، فرمایا کہ المغیرات خلق اللہ، اللہ نے جس رنگ ڈھنگ کے اندر اس کو بنایا تھا، جو اس کو شکل صورت دی تھی، انہوں نے اس کو تبدیل کیا، اللہ کی ان کے اوپر لعنت۔ ایک صحابیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہے، یہ تو نے کیا کہا کہ اللہ نے لعنت کی ہے؟ میں نے تو قرآن پاک کو پڑھا ہے، ایسی تو کوئی بات مجھے نظر نہیں آئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ کیا تو نے پورا قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگی ہاں میں نے پورا قرآن اول سے آخر تک سارے کا سارا پڑھا ہے، میں نے نہیں پایا۔ آگے کیا فرماتے کہ لو قرأتیہ لوجدتیہ،
اللہ کی بندی، اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو یہ چیز تجھے قرآن کے اندر مل جاتی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر یہ نہیں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو چیز بھی تمہیں اللہ کا رسول دے دے صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز لے لو، اور جس چیز سے منع کر دے اس چیز سے تم رک جاؤ۔ یہ تو خود قرآن کہتا ہے۔ یہ بات جب سنتی ہے تو مسئلہ سمجھ آ گیا، یہ حدیث قرآن پاک سے کوئی الگ نہیں کہ ہم ایک چیز کو مانیں دوسری کو نہ مانیں، اور یہ سمجھے کہ جو چیز قرآن پاک کے اندر آ گئی بس وہی چیز ہمارے لیے کافی ہے۔ حدیث سمجھا، اور قرآن پاک کی اس آیت نے یہ بات واضح کر دی کہ ما آتاکم الرسول، کہ جو چیز بھی اللہ کا رسول تمہیں دے۔ اس کے بعد اعتراض کر دیا کہ تمہاری بیوی تو بناوٹی بال اور وگے لگاتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ جاؤ میرے گھر میں جائزہ لو اور اس کے بعد مجھے بتاؤ کیا واقعتاً میری بیوی نے وگے، مصنوعی بال، بناوٹی بال لگا رکھے؟ وہ صحابیہ گھر میں تشریف لے جاتی ہیں، جائزہ لیتی ہیں، اور واپس آ کر رپورٹ پیش کرتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا، اب تمہاری بیوی کی یہ کیفیت میں نے نہیں دیکھی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی دور میں پہلے کبھی دیکھی ہو، واللہ عالم، لیکن اب کہتی ہے کہ میں نے نہیں دیکھا۔ لیکن پہلے جو اعتراض کیا اس اعتراض سے یہی چیز ظاہر ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے کسی دور کے اندر انہوں نے یہ چیز اختیار کی ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میری بیوی اس حدیث کے خلاف چلتی، بناوٹی بال لگاتی، وگے لگاتی، واللہ ما جامعتنا فی بیوتنا، اللہ کی قسم ہمارے ساتھ ہمارے گھروں میں نہیں رہ سکتی۔ تو قرآن پاک کی آیت سے حدیث کا مقام اور اس کی اہمیت، اور پھر یہ بات کہ اگر میری بیوی حدیث کے خلاف چلتی تو کہتے کہ ما جامعتنا فی بیوتنا، ہمارے گھروں میں ہمارے ساتھ فرمایا کہ ہماری بیویاں نہ رہ سکتی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے کتب حدیث کے اندر ذکر فرمائی۔ اس انداز کے اندر صحابہ نے قرآن پاک کو سمجھا اور قرآن پاک کے ساتھ ساتھ حدیث کا مقام بیان کیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر بیان کیا ہے، فرماتے کہ لو وضعتم السمسامۃ علی ہذہ واشار الی قفاہ، اگر میری گدی پر تلوار رکھ دی جائے اور اس تلوار کے رکھے جانے کے بعد میں یہ سمجھوں کہ میری گردن اب جسم سے الگ کی جائے گی، لیکن اس گردن کے کٹنے سے پہلے ایک کلمہ جو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ اپنی زبان پر لا سکتا ہوں، لو وضعتم السمسامۃ علی ہذہ واشار الی قفاہ ثم ظننت انی انفذ کلمۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان تجیزوها علی، تمہاری تلوار چلانے سے پہلے میں اس وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھوں گا، اور دنیا کو چھوڑنے سے پہلے ایک کلمہ اگر میں نے حدیث کا جو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہے زبان پر لا سکتا ہوں گا تو اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے وہ کلمہ پڑھ کر میں تمہیں سناؤں گا۔ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اس سے بھی اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حدیث کو کتنی اہمیت دیتے تھے، اور حدیث کا بیان کرنا اور حدیث کا علم عام کرنا ان کے نزدیک کتنا ضروری تھا۔ اور یہی حدیث کا علم وہ بابرکت علم ہے
جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، نضر اللہ عمران سمع مقالتی، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس چہرے کو تر و تازگی نصیب کرے گا کہ جس شخص نے میری حدیث کو سنا اور سننے کے بعد وہ حدیث آگے لوگوں تک پہنچا دی۔ محدثین کرام رحمہم اللہ جنہوں نے احادیث مبارکہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ان حدیث مبارکہ کو آگے پھیلایا، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے قلم کے ذریعے اور اپنے ذہن اور دماغ کے ذریعے اللہ کے پیغمبر جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو محفوظ کیا، اور یہ وہ دین ہے جو قیامت تک اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ قرآن پاک کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، فرمایا کہ اس ذکر کو یعنی قرآن پاک کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ اسی طریقے سے انا علینا بیانا، اس کا بیان، اس کی توضیح، اس کی تشریح اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنے اوپر لیا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف قرآن مجید ہی کافی ہے، اور ساتھ میں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی پڑھ کر سناتے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ ان سے پوچھا جائے نا کتاب اللہ سیدنا عمر فاروق کا قول ہے یا اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر یہ فرمایا ہے؟ یعنی یہ بات کہ حدیث کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ، اور دلیل کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول موقوف حدیث، یعنی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے وہ موقوف حدیث ہے، تو حجت اور دلیل بھی موقوف حدیث، اور یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ اللہ کی کتاب کافی ہے۔ قرآن مجید دونوں لازم اور ملزوم ہے، اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ترکہ ہے جو آپ نے ہمیں دیا ہے۔ بے شمار ایسے مواقع ہیں کہ قرآن پاک میں ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ کیا اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا۔ جیسے کہ اس کی مثال آپ دیکھیے، ایک موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کفار اور مشرکین کی طرف مٹی اٹھا کے پھینکتے ہیں، مقام بدر ہے، اور جب آپ نے مٹھی مٹی کی بھری چھوٹی چھوٹی کنکریاں اور یہ ذرات ہر کافر کی آنکھوں کے اندر پہنچ جاتی ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، فرمایا کہ یہ جو کچھ آپ نے مٹی پھینکی ہے آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیا اللہ نے اس کو اپنا کام قرار دیا۔ اب یہ پوچھا جائے کہ اس کا حکم اللہ نے قرآن پاک میں کہاں دیا؟ کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں، لیکن جو فعل آپ نے کیا اس فعل کو رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اس انداز کے اندر بیان کیا، فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ بعض علاقوں کا محاصرہ کیا جا چکا، راستے میں کھجوروں کے درخت رکاوٹ بن رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ان کھجوروں کے درختوں کو کاٹ دو، راستہ بناؤ تاکہ یہود تک پہنچا جائے۔ درخت کاٹے گئے۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا کہ وما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، کہ جو کھجوروں کے تنے آپ لوگوں نے کاٹ دیے یا ان کو چھوڑ دیا، فرمایا کہ اذن اللہ کا اذن ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ اذن اللہ جو ہے آپ دیکھیے قرآن پاک میں کہیں پر بیان نہیں ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ کرام کو حکم دیا اللہ رب کائنات نے اس کو اذن اللہ قرار دیا۔ تو دین وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک آئے، چاہے وہ قرآن مجید کی شکل میں ہو یا پھر قرآن پاک کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، آپ کی قولی احادیث یا پھر آپ کی زندگی کے اندر صحابہ کرام کا طرز عمل کہ جن پر آپ نے خاموشی اختیار کر کے
मोहर तस्दीक उसके ऊपर सबत फरमा दी। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मौके पे हदीस बयान फरमाते हैं। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस, इमाम मुस्लिम ने कई सनदों से यह हदीस सही मुस्लिम में जिक्र फरमाई, दीगर कुतुब हदीस के अंदर भी है। फरमाया कि ला तमनऊ इमा अल्लाह अन मसाजिदिल्लाह, अल्लाह की बंदियों को मस्जिदों में आने से ना रोको। ये हदीस है। घर में औरत नमाज पढ़े अच्छी बात है, जितना ज्यादा सतर, हिजाब, पर्दे का एहतमाम करे उतनी ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में उम्महातुल मोमिनीन फजर की सुबह की नमाज तक मस्जिद में आकर अदा किया करती। उम्मुना जनाब सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब हम फजर की नमाज पढ़कर वापस अपने घरों की तरफ पलटते, लम युरफ़ना मिनल गलस, अंधेरे की वजह से पहचानी नहीं जाती थी ये कौन जा रही है, मर्द है, औरत है, किस घर की बहन है, बेटी है। लम युरफ़ना मिनल गलस, इससे एक तो ये मालूम हुआ कि नमाज गलस अंधेरे में पढ़ी जाती थी, फजर की अव्वल वक़्त पर अदा की जाती थी। सहाबा फरमाते कि बाज़ औक़ात नबी अलैहिस्सलाम की क़िरात लंबी होती तो आप इतनी लंबी क़िरात करते कि जब सलाम फेरते तो साथ में बैठा हुआ साथी अपने साथी को पहचान सकता था कि ये कौन है, जलीस, इससे आगे नहीं। और बाज़ औक़ात क़िरात कुछ मुख्तसर होती तो अपने साथ बैठे हुए साथी को भी नहीं पहचान सकते थे कि कौन है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर मस्जिद नबवी में हमला हुआ, अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका शहादतन फी सबीलिका व फी बलद नबिय्यिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह उमर को रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहादत दे, और कहाँ पर दे, तेरे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में। अल्लाह ने इस दुआ को कबूल फरमाया। मस्जिद नबवी में फजर की नमाज के टाइम हमला हुआ तो आप देखिए कि अंधेरे के अंदर नमाज पढ़ी जाती थी, गलस में नमाज अदा की जाती थी, और उसी गलस के अंदर दुश्मन ने हमला किया। वहां को गार तो नहीं थे कि जिसमें वो छुप के बैठा हुआ था। अब हमला करने के बाद वहां से निकलने की कोशिश करता है। इमाम ज़हाबी ने तारीख इस्लाम के अंदर बयान किया है कि 12 दीगर सहाबा किराम उसने जख्मी किया, जिसमें से 6 सहाबा किराम शहीद हो गए। तो अंधेरे में नमाज पढ़ना नबी अलैहिस्सलाम का अमल, खुलाफा राशिदीन का अमल। तो फरमाया कि लम युरफ़ना मिनल गलस, सहाबियात मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाया करती थी। तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं ला तमनऊ इमा अल्लाह अन मसाजिदिल्लाह, अल्लाह की मस्जिदों में आने से औरतों को रोको नहीं। अपनी मर्जी से ना एक अलग बात है, आना चाहती है तो शौहर तक भी औरत को नहीं रोक सकता। बेटा है, अब्दुल्लाह बिन उमर के सामने कहने लगा कि हम तो मना करेंगे, हम मस्जिद में नहीं आने देंगे। फरमाया कि मैं तुझे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़कर सुनाता हूँ, उस हदीस के मुकाबले में तू अपनी राय और अपनी बात पेश करता है कि हम मना करेंगे। एक थप्पड़ भी रसीद किया और साथ में यह भी फरमाया कि वल्लाहि ला उकल्लिमुका अबदा, अल्लाह की कसम मैं तेरे साथ कलाम नहीं करूंगा। कितनी हदीस की अहमियत है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि वल्लाहि ला उकल्लिमुका अबदा, और यही अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस है, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने ऐलान किया कि हज क़िरान करेंगे, हज तमत्तो नहीं करेंगे। इसका नौज़ुबिल्लाह ये मकसद नहीं था कि हज तमत्तो नाजायज है, ये हज तमत्तो हो ही नहीं सकती, ये हज तमत्तो कभी की नहीं है। आगे उसकी हिकमत भी बयान है कि जब हम इहराम बांध के चले गए तो उम्रा करने के बाद अगर हज तमत्तो है तो इहराम की पाबंदियां खत्म। मकसद यह था कि हम इसी पाबंदी के साथ जितना वक्त गुजारें ताकि इबादत ज्यादा से ज्यादा करें, दुनियावी उमूर के अंदर मशगूल ना हो, ज्यादा वक्त हमारा इसी अंदाज के अंदर गुजरे, ये बुनियादी मकसद था। लेकिन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला जब इहराम बांधते हैं, हज तमत्तो का ऐलान करते हैं, लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने तो हज तमत्तो से मना किया है और तुम हज तमत्तो का इहराम बांध रहे हो। क्या इरशाद फरमाते हैं, कहते कि अम्र अबी युत्तबा अम अम्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताओ
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امر کی تعمیل ہوگی یا میرے باپ کے حکم کو مانا جائے گا. یعنی اصول اور ضابطہ سمجھا دیا کہ اگر کسی صحابی کی کسی خلیفہ کی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے بھی اگر ٹکرا جاتی ہے تو اصول اور قاعدہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانا جائے گا اور اس بات کو ٹھکرا دیا جائے گا. یہ حدیث کی اہمیت ہے. ایک صحابی ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ چنے کے برابر چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں، وہ اٹھا کر پھینک رہا ہے. جس طریقے سے کنکریاں شیطان کو ماری جاتی ہیں، قذف، اس کو منع کیا، فرمایا کہ ایسا نہ کرو. وہ کہنے لگا کہ اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اگر کسی کی آنکھ پر لگ جائے، انہا لا تفقع العین ولا تکسر السن، فرمایا کہ اس سے کوئی نہ آنکھ کسی کی پھوٹے گی نہ کسی کا دانت ٹوٹے گا. اس سے کیا ہے، بس میں کھیل رہا ہوں، مجھے کھیلنے دو. کہنے لگے کہ میں نے تجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھ کر سنائی، اس کے بعد بھی تو اس طرح کی حرکت کرتا ہے. ڈانٹا، سمجھایا اور تنبیہ کی، اور اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ تو اس قابل نہیں کہ تیرے ساتھ کسی قسم کی. سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر پہ تشریف لے جاتے ہیں. میدان جہاد کا سفر ہے، اور اس سفر میں جب اللہ رب العالمین نے فتوحات نصیب کی، مال غنیمت ملا، تو مال غنیمت کے ملنے کے بعد ایک معاملہ یہ ہوا کہ سونا، چاندی، کچھ اس طرح کے جو ہار ان کو ملے تھے، ان ہار سونے اور چاندی کے ساتھ فروخت کیے جانے کا معاملہ درپیش ہوا. تو امیر سفر نے، امیر المجاہدین نے، جو وقت کا امیر تھا، انہوں نے جو بات کی، اس بات کے مقابلے میں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ دیکھو، سونے کے بدلے میں سونا، چاندی کے بدلے میں چاندی، جب آپ کسی سے معاملہ کرتے ہیں تو ایک ہاتھ سے لیں، دوسرے ہاتھ سے دیں، اور سونے کے بدلے میں سونا برابر، چاندی کے بدلے میں چاندی، یہ چیز ہونی چاہیے. اور تمہارا یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. تو لوگوں نے کچھ بات اس انداز کی کہ جس سے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ناراض ہو کر مدینہ میں تشریف لے آئے، اور آ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے کہنے لگے کہ میں اس علاقے میں نہیں جاؤں گا جس علاقے میں یہ معاملہ درپیش ہوا ہے. کہ میں نے ان کو یہ مسئلہ سمجھایا کہ سونے کا معاملہ سونے سے برابر، چاندی کا معاملہ چاندی سے برابر. چاہے آپ بازار سے بنا ہوا کوئی ہار لیتے ہیں اور اس کے اندر کچھ اور چیز اس نے جڑائی کر دی ہے، اس کی بناوٹ کے اندر کوئی چیز شامل کر دی ہے، تو ایسے معاملے میں بھی اس چیز کو اختیار کیا جائے گا کہ سونے کے بدلے میں جب سونا ہوگا تو اس میں سونے کے ساتھ سونے کی برابری لازم ہے. بہرحال یہ بات کہنے لگے کہ میں نے بیان کی اور اس کو ان لوگوں نے اہمیت نہیں دی، لہٰذا میں اس علاقے میں نہیں جاؤں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر جو بات کی اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دوبارہ عبادہ بن صامت کو اسی علاقے میں بھیجا اور یہ فرمایا کہ جس سرزمین میں آپ جیسے لوگ اور آپ نہیں ہوں گے، فرمایا کہ وہاں پر خیر نہیں ہوگی. اور فرمایا کہ جو امیر ہے وہ لوگوں کے اوپر اپنا حکم چلائے گا، اور آپ کا کام یہ ہے کہ امیر کے اوپر آپ کا حکم چلے گا. اور جو امیر تھا اس سے کہا کہ لا امراتا لک علی، تیری عمارت، تیرا حکم نہیں چلے گا، اس نے تجھے حدیث پڑھ کر سنائی، لہذا آج کے بعد تیرا امیر یہ ہے اور لوگوں کو تو نے وہ چیزیں بتانی ہیں جو چیزیں یہ کہہ رہا ہے. اور جو چیز اس نے کہی تھی فرمایا کہ وہی چیز درست ہے. تفصیلی حدیث احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام نے حدیث کو کس انداز کے اندر سمجھا ہے. اور یہی وہ ترکہ ہے کہ جس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما گیا کہ جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہا کہ کبھی گمراہ نہیں ہو. لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، فرمایا کہ جب تک مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو. امنا جناب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے جنازے کا معاملہ تھا. صحیح مسلم شریف کی حدیث کتاب الجنائز میں کہتی کہ مسجد نبی میں لے کر آؤ تاکہ ہم بھی اس جنازے کے اندر شریک ہوں. صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث. معنی یہ ہے
کہ اگر مسجد کے اندر جنازہ ہے تو اس میں عورت بھی شریک ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر کسی قبرستان میں ہے تو اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ پیچھے پیچھے عورت کو نہیں جانا چاہیے۔ یہاں فرماتی ہے کہ مسجد میں لے کر آؤ، ہم بھی اس جنازے کے اندر شریک ہونا چاہتی ہیں۔ کسی نے اعتراض کیا کہ مسجد میں جنازہ، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنبیہ کرتی ہیں، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل اور سہیل بیضا نامی عورت کے دونوں جنازہ مسجد نبوی کے اندر ادا کیا تھا۔ آج تم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کہتے ہو کہ مسجد میں جنازہ نہیں۔ جنازہ مسجد میں بھی ہو جاتا ہے، مسجد سے باہر بھی ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں جنازے کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، آپ اندازہ کریں کہ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا جنازہ ان کی میت مسجد نبوی میں لے کر آؤ تاکہ ہم بھی شریک ہوں۔ اور دلیل کیا بیان کرتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فعلی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل اور سہیل دو صحابیوں کا جنازہ مسجد نبوی میں پڑھایا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ مسجد نبوی میں ممبر کے سامنے چار پائی رکھ کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور دیگر کتب حدیث سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے اندر پڑھایا۔ آج تک یہ سلسلہ چلتا چلا رہا ہے۔ تو دیکھیے حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پڑھ کر لوگوں کو سمجھایا کہ حدیث یہ ہے، اور اس حدیث کے پیش نظر فرمایا کہ یہ جنازہ بھی مسجد کے اندر ہی ادا ہوگا اور اس کے اندر ہم بھی شریک ہوں۔ بے شمار اس کی مثالیں ہیں۔ تو قرآن مجید اور حدیث مبارکہ یہی دو سر چشمے ہیں، اور ان میں سے جب کوئی چیز انسان کے سامنے آ جائے، انما کان قول اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بين من يقولوا سمعنا واطعنا، جب کوئی بات اللہ کی یا اللہ کے پیغمبر کی آ جائے تو ہر شخص کے اوپر یہ لازم ہے، فرض ہے کہ اسی وقت کہہ دے سمعنا واطعنا، میں نے اس بات کو سن بھی لیا اور سننے کے ساتھ ساتھ میں نے اس چیز کو مان بھی لیا۔ اور مانا کیسے؟ جبرن نہیں، اطعنا توان سے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا توان کرہن، کرنا چاہتے ہوئے، یہ منافقین کا کام ہوتا ہے۔ توان خوشی سے، میں نے خوشی سے اس بات کو مان لیا، سمینا واطعنا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنتی ہے سوائے شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں جانے سے کون منکر ہے؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، تو یہ آپ نے کیسے فرمایا کہ جنت میں جانے سے کوئی منکر بھی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت کی۔ آپ نے فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری بات کو خوشی سے مان لیا، اطاعت کی، فرمایا کہ وہ جنتی ہے، اور جس نے میری اطاعت نہیں کی فرمایا کہ وہ جہنمی ہے اور جنت میں جانے سے اس نے انکار کر دیا۔ اللہ رب نے قرآن پاک کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا حکم دیا، اطاعت کا حکم دیا، اور ایک مقام پر یہ بھی فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے پیغمبر کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ تو قرآن و سنت یہی ہمارا بنیادی دین ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ، یہ چیزیں ساری کی ساری غلط ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے اس دین کو مکمل کر دیا، تمہارے لیے پسند کر دیا، یہ میری نعمت ہے، یہ نعمت تامہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے یہ سوچا کہ میں مکے سے احرام باندھ کے یہیں سے نیت کر کے چلا جاؤں، یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر سے نہا لے، احرام کی چادریں پہن لے،
لیکن نیت میقات سے ہی ہوگی۔ اس نے یہ سوچا کہ میں یہی مسجد نبی میں 2 رکعت نماز پڑھوں، اپنے گھر سے احرام کی چادریں پہنوں، مسجد نبی کا ثواب مجھے مل جائے گا، اور پھر مسجد نبی سے میقات تک جتنا سفر میں کروں گا وہ بھی نیکی میرے کھاتے میں لکھی جائے گی۔ قرآن پاک کی آیت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھ کر سمجھا دیا مسئلہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ سے قدم آگے نہ رکھو، اللہ کے پیغمبر سے تم قدم آگے نہ رکھو۔ جو بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے بس وہی ہمارے لیے کافی ہے، اس میں کسی قسم کی کمی، افراط و تفریط، کوئی زیادتی، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والی چیز۔ اور کوئی شخص جب دین کے اندر بدعات کا راستہ اختیار کرتا ہے تو نعوذ باللہ گویا کہ وہ شخص اپنے اس عمل سے یہ چیز باور کرانا چاہتا ہے کہ اللہ نے دین کے اندر کوئی کمی چھوڑی تھی جس کو یہ پورا کر رہا ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ دین کے اندر کوئی کمی چھوڑی ہے جس کو یہ اپنی اس بدعت سے، اپنے اس خود ساختہ مسئلہ سے پورا کر رہا ہے۔ گویا کہ نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نے دین کے معاملے میں خیانت کی ہے، حالانکہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جو چیز رب العالمین نے آپ کی طرف نازل کی آپ کا کام یہ کہ آپ اس کو پہنچا دیں، اور پہنچائیں بھی کیسے، وما علینا الا البلاغ المبین، صاف لفظوں، یہ نہیں جس کی تہ کے اندر تو کچھ اور دین ہے۔ جس طرح صوفیاء کہتے ہیں ایک قرآن ظاہری ہے، ایک قرآن باطنی ہے، اور آیت کے نیچے کوئی اور بات ہے۔ وہ کون سی بات ہے جو اللہ کو معلوم نہیں ہے اور تجھے معلوم ہے؟ بے دینی، خود ساختہ دین۔ اللہ نے تو قرآن پاک کے اندر فرما دیا کہ جو چیز اللہ نے آپ کو دی آپ کا کام یہ کہ آپ اس کو پہنچا دیں، اور پہنچائیں بھی کیسے، صاف لفظوں کے اندر۔ اگر آپ نے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کی پہنچانے میں تو ہم آپ کی شاہ رگ تک کاٹ دیں۔ اس دین کو اللہ نے کامل اور مکمل چھوڑا، اس میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں۔ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام حوض کوثر پر کھڑے ہوں، اپنے مبارک ہاتھوں سے پانی تقسیم فرما رہے ہوں، وہ پانی جو شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ لوگ کو دیکھیں گے، اللہ کے فرشتے آنے والوں کو دھتکارنا شروع کر دیں گے، دھکے دینا شروع کر دیں گے، پیچھے کو بھگانا شروع کر دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب نظر پڑے گی آپ فرمائیں گے آنے دو، یہ میری امت کے لوگ۔ اللہ کے فرشتے کہیں گے قد احدثوا بعدک، ان لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں اختیار کر لی، وظائف، چلے، رکعات، من گھڑت حدیثیں، من گھڑت قسم کی باتیں۔ آپ کے دنیا سے چلے آنے کے بعد انہوں نے نئی نئی باتیں اختیار کر لی، نئی نئی باتیں دین کے معاملے میں ان لوگوں نے بیان کی، نئی نئی باتیں دین کے معاملے میں ان لوگوں نے اختیار کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ سنیں گے آپ کیا فرمائیں گے؟ رحمت للعالمین ہے۔ لیکن جب یہ بات آپ کے سامنے آئے گی آپ کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر من بعدی، ان لوگوں کو مجھ سے دور بھگا دو، دور کر دو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے جنہوں نے میرے دنیا سے چلے آنے کے بعد دین کے اندر تبدیلیاں کی۔ دین صرف اور صرف کتاب و سنت کا نام ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں، اللہ نے اس کو مکمل کر دیا، اور نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر مکمل ہو گیا۔ ضعیف قسم کی روایات، موضوع قسم کی روایات جو کہ بالاتفاق محدثین نے ان کے ذوف کا حکم لگایا ہے، بالخصوص امام مسلم نے مقدمہ صحیح مسلم کے اندر اصول اور ضابطے بیان کیے۔ ضعیف روات، ضعیف روایات، موضوع روایات وہ کوئی دین کا حصہ نہیں۔ احادیث صحیحہ یہ دین کا حصہ ہے، قرآن پاک یہ دین ہے، اور انہی دو چیزوں کے اوپر یہ دین کامل اور مکمل ہو چکا ہے۔ اور جو لوگ اس دین کو اس شکل کے اندر اختیار کرنے والے ہیں، سب سے پہلے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر صحابہ کرام، اور یہ سلسلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ایک جماعت فرمایا کہ ہمیشہ اس حق کے اوپر قائم دائم رہے گی، قیامت تک فرمایا کہ وہ جماعت قائم رہے گی۔ جس نے اس دین کو تھامے رکھنا ہے، اس دین کو ان لوگوں نے اختیار کیے رکھنا ہے
اور یہی دین ان لوگوں نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا مفتی ہے، کسی کے جبے کبے دستار کو نہیں دیکھنا چاہیے، دلیل کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس دلیل کیا ہے۔ قرآن پاک کی اگر دلیل ہے، حدیث کی دلیل ہے، بس سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور سننے کے بعد اسی چیز کو ہم نے مان لیا۔ دوسری تیسری ادھر ادھر کی کوئی کسی قسم کی بات نہیں، یہی دین ہے۔ اور خود کوشش کر کے اس دین کو سیکھا جائے، حاصل کیا جائے، اور یہی دین آگے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما کہ بلغنی ولو آیہ، کہ لوگوں اگر تمہیں ایک آیت کا علم ہو جائے تو فرمایا کہ تمہارا کام اب یہ ہے کہ وہ آیت تم نے آگے لوگوں کو پہنچانی ہے۔ تبلیغ ہے قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی، قصے کہانیاں نہیں، من گھڑت قسم کے واقعات، من گھڑت قسم کے قصے، اسرائیلی روایات اور اس انداز کی چیزیں، یہ کہ دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ قرآن پاک اور اللہ کے پیغمبر جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ۔ اور ائمہ کرام بھی یہی چیز سمجھا گئے۔ خود رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کہہ کر کہ ہر ایک کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے الا صاحب حاضر القبر، سوائے اس قبر والے کے۔ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب تمہیں صحیح حدیث پہنچ جائے یہی میرا مذہب ہوگا۔ امام شعرانی نے میزان الکبریٰ میں امام حنیفہ کا یہ قول نقل فرمایا ہے، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ جب بھی تمہیں کوئی صحیح حدیث مل جائے فرمایا کہ میرا مذہب وہی ہوگا۔ بلکہ بعض علماء کی باتیں ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ اگر کسی حدیث کو پا لیتے ہیں اور موجودہ فقہ حنفی کے خلاف بھی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ کے اس قول اذا صح الحدیث فهو مذہبی کے تحت امام حنیفہ کا مذہب تو یہی ہونا چاہیے، اور ہم سمجھیں گے کہ یہی امام حنیفہ کا مذہب ہے۔ یہ حدیث کی اہمیت ہے کہ سب کی باتوں کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہیں ٹھکرایا جا سکتا۔ اور آپ کی بات جب سامنے آ جائے پھر اس میں اپنی رائے، اپنی عقل سوچ، اپنی فکر، ایسی ساری کی ساری چیزوں کو انسان ختم کر دے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ سمجھاتے ہیں، فرمایا کہ لو کان الدین بالراج، اگر دین انسان کی رائے کا نام ہوتا، جی میری رائے، میری بات، فرمایا کہ اگر انسان کی رائے یہ دین ہوتا تو آپ خود سوچو کہ جب ہم موزے پہنتے ہیں اس پر مسح کرتے ہیں، مسح فرمایا کہ اوپر والے حصے پر کرتے ہیں۔ اگر کان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلی، فرمایا کہ انسان کی رائے تو یہ کہتی ہے کہ پاؤں کا نیچے والا حصہ جو زمین سے ٹچ کرتا ہے، فرمایا کہ اس پر مسح کرو، لیکن انسان کی رائے دین نہیں۔ دین وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دین وہ ہے جو فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہے، اور اسی دین کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ بعض لوگ مختلف قسم کی باتیں کہتے ہیں کہ جی دیکھو اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے تو تم نے یہ خود ساختہ نام اور اس طرح کی چیزیں کیا اختیار کر لی۔ آپ قرآن مجید کو پڑھ کر دیکھ کہ اللہ رب العالمین کہیں یا ایھا الذین آمنوا یہ کہتا ہے، اور کہیں اس شکل کے اندر کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر ایمان کا دعویٰ کیا، آمنا، اللہ نے فرمایا کہ ابھی تک آمنا کا لفظ نہیں کہہ سکتے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، فرمایا کہ تمہارے دلوں کے اندر ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا۔ قالت الاعراب آمنا، اعراب دیہاتی قسم کے لوگ، ان لوگوں نے کہا کہ ہم آمنا ایمان لے آئے، فرمایا کہ یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ اسلمنا، ہم ابھی مسلم ہیں، یعنی اسلام ایمان سے پہلی سٹیج، اس کے بعد پھر ایمان، پھر اس کے بعد احسان۔ حدیث جبریل کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت جبریل امین دو زانو ہو کر بادب ہو کر بیٹھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ مل اسلام، پھر دوسرا سوال تھا بل ایمان، تیسرا سوال کیا تھا مل احسان، آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، یہ فرمایا کہ احسان ہے، احسان کا درجہ ان سے بڑھ کر ہے۔ تو ان اعراب کو جو دیہاتی لوگ تھے جنہوں نے آ کر کلمہ پڑھا اور یہ کہہ دی کہ آمنا، اللہ نے فرمایا کہ یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ اسلمنا ولما يدخل الایمان بکم، تمہارے دلوں کے اندر ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا۔ اور اس کے مد مقابل اسی سورہ حجرات کے اندر اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ بھی فرمایا
کہ کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اللہ نے تمہارے لیے گناہ، فسق، فجور، نافرمانیاں، ان سب چیزوں کو فرمایا کہ ناپسند کر لیا، اور اس ایمان کے بارے میں فرمایا کہ زینہ فی قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر اس کو سجا دیا۔ یعنی وہ صحابہ کرام آمنا کہہ سکتے ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان ہو چکا ہے، اور جو صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں وہ بھی مسلم ہی کہلا سکتے ہیں، اور آج تک یہ ہماری بھائی مسلم ہی ہیں، ایمان کے درجے تک نہیں پہنچے۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین الحق، کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر آپ اس حدیث کو اٹھائیں، اس کے بعد دیکھیں امام علی بن مدینی اور دیگر محدثین خاص طور پر نام لے کر اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اس حدیث کا مصداق فرمایا کہ اہل الحدیث ہے، اور اہل الحدیث کا کام کیا ہے؟ قرآن پاک اور اللہ کے پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، آپ کی سیرت، اسی کو پیش کرنا، اسی کی تبلیغ کرنا، اور اسی کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانا۔ قرآن پاک کے اندر، قرآن پاک کے لیے بھی اللہ نے لفظ حدیث استعمال کیا، اللہ نزل احسن الحدیث فبأي حدیث بعد یؤمنون۔ نبی علیہ السلام ہر خطبے میں فرمایا کہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل، آپ کا قول، صحابہ کرام کا اپنی زندگی میں عمل، قول، فعل، ساری چیزیں تقریری حدیث، یہ بھی حدیث ہے۔ اہل الحدیث کا کیا معنی؟ یعنی قرآن پاک کو لینے والے، قرآن پاک کو پھیلانے والے، حدیث پڑھنے والے، حدیث کے مطابق چلنے والے۔ احادیث اور قرآن پاک کے مد مقابل اگر کوئی اپنی رائے استعمال کرتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، فرمایا کہ اللہ کا فیصلہ جب سامنے آ جائے، نبی علیہ السلام کا سامنے آ جائے، اب سارے کے سارے اختیارات ختم۔ فلا وربك حتى يحكموك في فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے رب ہونے کی قسم ہے، یہ لوگ اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے ذاتی معاملات کے اندر بھی آپ کو حکم، فیصلہ کرنے والا نہ بنا لے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ جب آپ کا فیصلہ آ جائے ظاہری اعتبار سے بھی اس کو مانے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور دل سے بھی اس بات کو قبول کرے۔ اس حدیث، اس قرآن پاک کی آیت کا شان نزول معروف ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ مدینہ میں جس کی زمین بالائی حصے پر ہے، دوسرا وہ ہے جس کی زمین نشیب میں ہے، پانی اوپر سے آتا ہے، جس کی زمین پہلے حق اسی کا تھا، وہ پانی لگا رہا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں مجھے پانی پہلے لگانے دو۔ جھگڑا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر گئے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت زبیر سے فرمایا کہ آپ اس انداز میں پانی لگاؤ کہ اوپر تک کھیت نہ بھرے، نیچے جڑیں پودوں کی تر ہو جائیں، اور اس کے بعد انصرح الماء، پانی آگے چھوڑ دو تاکہ جذبہ ایثار کے تحت تمہارے بھائی کا بھی کام ہو جائے۔ ایثار کا سبق دیا یہاں پر کہ اپنے بھائی کا بھی خیال کرنا ہے، حق تیرا ہے، لیکن اس انداز کے اندر پانی استعمال کر کہ تیرے کھیت کو بھی پانی لگ جائے اور اس کے بعد پانی جو ہے وہ پہنچ جائے۔ کہنے والے نے کہا کہ ان کان ابن عمتک، یہ فیصلہ آپ نے اس لیے کیا کہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر اس چیز کا ذکر فرمایا اور اللہ نے برداشت نہیں کیا، فوراً کہا کہ فلا وربک، ایسا معاملہ نہیں ہے جیسے یہ سمجھ رہی ہے، رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے ذاتی جھگڑوں میں، ذاتی معاملات میں بھی آپ نہ مان لے، اور جب آپ کا فیصلہ آ جائے تو پھر اس کو دل و جان سے قبول کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ نے حدیث، قرآن پاک، یہ دو چیزیں ہمارے لیے چھوڑی، اور اسی حدیث کے حوالے سے یہ بھی آپ نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس شخص نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی قیامت کے دن فرمایا کہ میری معیت اور رفاقت کے اندر ہوگا، کان معی فی الجنہ، میری معیت، میری رفاقت اس کو جنت کے اندر نصیب ہوگا۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے، قرآن پاک اور آپ کی سیرت طیبہ،
وہ سیرت جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، قولی حدیث، فعلی حدیث، تقریری حدیث، یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے ذریعہ ہے۔ اسی چیز کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اسی چیز کو پھیلانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس دین کو اس شکل کے اندر سمجھنے کی اور اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جیسا کہ صحابہ کرام نے سمجھا اور ان لوگوں نے دل و جان سے اس دین کو قبول فرمایا۔ اللہ رب العالمین جو ٹوٹی پھوٹی باتیں آج کی اس مجلس میں بیان ہوئی قبول و منظور فرمائے اور آخرت کا ذخیرہ بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، آپ نے ماشاءاللہ شیخ محمد افضل اثری صاحب کا بیان سنا، جنہوں نے قرآن اور نبی کے فرمان پر چلنے کی عقید پر بیان کیا، اور الحمدللہ آپ کے سامنے اتنے دلائل پیش کیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور نبی کے فرمان کو ہی سامنے رکھیں، جب بھی اختلاف ہو جائے، کوئی بھی چیز ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو اللہ رسول کی طرف اٹھائیں، قرآن اور نبی کے فرمان کی طرف۔ اور یہ بہت سارے ہمارے مسلمانوں میں کمی ہو گئی ہے جو کہ قرآن و سنت کی طرف توجہ نہیں دیتے، اپنے مولوی، اپنے عالم، اپنے شیخ، اپنے پیر، اپنے مرشد کی کہنے پر چلتے ہیں، قرآن و سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑا خسارہ اور نقصان ہے۔ تو آج اس پر الحمدللہ شیخ صاحب نے بڑا تفصیلی بیان کیا۔ ہم شیخ صاحب اور آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں مکتب الجالیات مکہ المکرم کی طرف سے کہ یہاں آپ آئے اور قرآن و سنت کو سنا، اور خاص طور پر شیخ محمد افضل اثری صاحب جو کہ کراچی سے ہیں، الحمدللہ انہوں نے یہاں آ کر ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ مکتب الجالیات کی طرف سے جو یہاں ہفتے وار ہوتا ہے، ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور شیخ صاحب کو جزائے خیر دے۔ آج 12 تاریخ اور 6واں مہینہ 1433 ہجری ہے، مکہ المکرمہ اور حرم کے قریب جو کہ مکتب الجالیات کی بلڈنگ ہے، یہ بیان ہوا ہے۔ ہم سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔